علماء نے باقاعدہ طور پر حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی ذرا کتابوں کو مطالعہ فرما کے دیکھیں، آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو 11ویں شریف ہے نا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں جب ابتدائی علوم و فنون آپ نے حاصل کر لیے اور اپنی ریاضتیں اور مجاہدے مکمل فرما لیے، تو اس کے بعد چونکہ خلق خدا آپ کی طرف متوجہ ہوئی نا، اور متوجہ کیوں نہ ہو، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، یہ مثل مقناطیس ہوتا ہے، لوگ کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں حضرت شاہ صاحب، ان کو بلانا نہیں پڑتا، لوگ چلے آتے ہیں، اور چلے آنے کی ایک اور وجہ بھی ہے نا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کریں ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچے ہونے کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے ولیوں کا پیار ہے۔ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضور غوث پاک نے خود شروع فرمائی تھی، جب اپنے مروجہ علوم فنون اور ریاضت ہٹے تو آپ نے خود شروع فرمائی۔ اچھا شروع کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ جب لوگ آنا شروع ہو گئے نا، تو اب لوگ تو آتے ہیں ہر روز، آپ کے اپنے معاملات بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی ہے، تو آپ نے نا ایک تاریخ کا تعین کر دیا، دن 10واں ہوگا رات 11ویں ہوگی، وہ آپ تشریف لے آئیں گے۔ آپ جب آئیں گے تو ہم آپ کے لیے ایک محفل کا اہتمام کریں گے، اس میں بیان ہوگا، تزکیہ ہوگا، سب کچھ آپ کو بتلایا جائے گا، لنگر کھلایا جائے گا، سب کچھ XYZ جو بھی ہوتا ہے۔ اچھا حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی آپ کی زندگی کا اکثر حصہ یہ ہوتی رہی، اس کو ایسا دوام اور تام اور قبول عام نصیب ہوا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پردہ بھی اسی تاریخ کو فرمایا، یہی مہینہ تھا جس میں ہمیں، اور یہی رات بڑی رات، اس کو بڑی رات کہتے ہیں، پردہ آپ نے مطلب خالق کائنات نے مہر لگ گئی، ہائے ہائے ہائے، پسند بھی فرما لیا نا حضرت، پسند بھی فرما لیا کہ اگر آپ نے اس کو شروع کیا ہے تو اب قیامت تک کے لیے آپ کے نام کا بھی ہوتا ہی رہے گا۔ واہ واہ واہ۔ اور اگر آپ اسی بات کو ملفوظات عزیزی میں پڑھیں، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو لکھا، وہ فرماتے ہیں میں خود دربار غوثیہ میں حاضر ہوا، آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ شہر کے جتنے بھی بڑے اکابر علماء ہیں وہ، اور جتنے وہاں کے وزیر اور گورنر ہیں وہ، ہر 11ویں شریف کو مزار اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں، عصر تا مغرب قرآن خوانی ہوتی ہے، مغرب کے بعد چند مناقب اور قصائد پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد موجودہ جو سجادہ نشین ہے وہ تشریف لاتے ہیں، نماز خود پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد وہاں پر دعائے خیر ہوتی ہے، صلاۃ و سلام، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک بات لکھی بڑے کمال کی، کہتے ہیں وہاں پر ذکر کی وہ محفل ہوتی تھی لوگوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ محفل میں نے خود دیکھی ہے وہاں پر جہاں پر تمام آتے ہیں۔ اچھا اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا آگے چلیں، اس کی ابتدا پھر اس کی رونق وہ میں بتلا رہا ہوں، اگر آپ کلمات طیبات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پڑھیں تو آپ نے اس کے اندر لکھا ہے کہ حضور سیدی و سیدنا مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ملفوظات کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ اپنے پیر کے بہت بڑے عاشق تھے، تفسیر مظہری ان کے مرید قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھی ہے، اور انہوں نے جب یہ تفسیر لکھی تو لکھ کر اپنے پیر کے نام کر دی کہ میں نے اس کا نام تفسیر مظہری رکھ دیا ہے، یہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید تھے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یعنی ایسے پیر گزرے کہ جن کے مریدوں میں ایسے ایسے مفسر تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دیکھا خواب کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چبوترا تھا، اس کے اوپر اللہ کے ولی تشریف فرما ہے، میں نے دیکھا کہ دو ہستیاں بالکل واضح اور سب کی سمجھے سرپرستی فرما رہی ہیں، ایک حضور سیدی و سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شہنشاہ نقشبند۔ فرمایا اس وقت حالت کیا تھی؟ حالت استغنا ما سوی اللہ تھی، اور اس وقت مقام فنا فی اللہ تھا، یہ حالت تھی، اور وہاں ذکر فکر جاری تھا۔ یکدم فرما حضرت مولا علی تشریف لائے اور اپنے ہاتھ کے اندر ایک خوبرو نوجوان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ۔ تو فرمایا جب آپ تشریف لائے وہاں بیٹھے تو ولی تھے، تو ولیوں کے جب امام آئے منبع مرکز اور محور ولایت، تو محفل کا رونق بڑھ گئی، یکدم ایک بہت بڑا حجرہ واضح ہوا، آپ اس کے اندر تشریف لے گئے حجرے شریف کے اندر، تو میں نے پوچھا اب یہ سارے ولی کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا آج حضور غوث پاک کی 11ویں ہے اور یہ سارے وہاں پر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی ہسٹری، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بیسک ایصال ثواب ہے، لیکن اس کو دوام و تام کیسے نصیب ہوا؟ غوث پاک نے اپنی حیات میں کیا۔ اب فذکرونی اذکرکم کے تحت یہ کام ہو رہا ہے کہ تم نے ہمارا ذکر کیا، اب تمہارا ذکر ہم خلق خدا سے جاری رکھیں۔ سبحان اللہ، یہ اتنی سی کیا کہنے مفتی صاحب، سلامت رہیے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں
नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके।